حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ, ذرا زندگی دیکھو. کہتے ہیں جس دن کلمہ پڑھا 40,000 دینار تھے, اور کلمہ پڑھے ابھی مجھے چند مہینے گزرے تھے, سارے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیے. پھر مال کمایا, پھر 4,000 دینار تھے, 4,000. جس دن ہجرت کے لیے نکلا 4,000 تھے. انہیں بھی پتا تھا 2.5% دینا چاہیے. ان کی بھی بیٹیاں تھیں, جوان بھی تھی, چھوٹی بھی تھی, ان کے بھی بچے تھے, لیکن دین کو ضرورت ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاجت ہے. تو فرماتے ہیں اشرفیاں تھی میرے گھر میں, پیسے تھے, درہم تھے, دینار تھے. میرے والد بوڑھے تھے, ان کو خیال تھا کہ ابو بکر ساری دولت نہ لے جائیں. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر سے جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس طرح کرنا, ایک گڑا چھوٹا سا تھا, گڑا ٹویا, اس میں پیسے ہوتے تھے. فرمایا اس میں روڑے رکھ دینا, اوپر ٹاٹ ڈال دینا. والد نابینا ہے, اگر پوچھے نا پیسے تو ان کا وہاں ہاتھ لگا دینا, انہیں پتا چلے ابو بکر سارا مال لے کے نہیں گیا. فرماتے میں ہجرت پہ جانے لگا تو 4,000 سارے ہی لے گیا. سارا مال ہی یار, 2.5% کے لیے رٹا پڑا ہوا ہے. 2.5% کے لیے لوگ بحث کر رہے ہیں, 2.5% کے لیے دلائل چاہیے. کئی مفتیان کرام سے پوچھیں گے, پھر پروگرام بنائیں گے دینا ہے کہ نہیں دینا. اور جس دن تبوک کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا, جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں شے کوئی نہیں تھی, غربت کے دن تھے, کمزوریاں تھی, مال اس دن کاروباری حالات کم تھے. یہاں لوگوں کا کاروبار جب ڈاؤن ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسجد کا 200 بند کرتے ہیں, سب سے پہلے مدرسے کا بند کرتے ہیں, سب سے پہلے خواہش کرتے ہیں کہ وہ جو غریب کو جاتا ہے نا اس کو بند کرو, یہ زیادہ نقصان دے رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالات خراب تھے, جیب دیکھی تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ مصطفیٰ کریم کو پیش کر سکوں. تو پھر کیا کیا, امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے نا گھر کے اندر کپڑا بچھایا, اور پھر صدیق اکبر نے کیا کیا کہ توا بھی رکھا, برتن بھی رکھے, اس پہ چولہا بھی رکھا. ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر گھر والوں سے کہا کہ ایک جوڑا پہن لو, ادھر دیکھو میری طرف, ایک جوڑا پہن لو, اور باقی نا سارے جوڑے بھی یہاں رکھو. اور پھر جب لوگ بچوں نے دیکھا نا کہ ابا تو کپڑے بھی رکھوا رہا ہے, کیا بنے گا, فرمایا تمہیں تو ایک جوڑے کی اجازت دے رہا ہوں نا, ذرا میری طرف دیکھو. خود اندر گئے تو ٹاٹ کا لباس پہن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے, کپڑے بھی اتار کے زمین اسی میں رکھے, سارا کچھ باندھا. لباس ٹاٹ کا, تن تندور تے ہڈاں دا بالن, تے اسی ہاواں نال تپایا, کپ مکیاں پیڑے کیتے, اتوں عشق پلے تھل لایا, تن دا سالن من دی ہانڈی, لون صبر دا پایا. غلام فریدہ وے میں ساری تیری, تین وجہ یقین نہیں آیا. ہر چیز لپیٹ کے نا تو نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے, ہر چیز. میرے محبوب کا بھی انداز دیکھو, فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا, گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو. دیکھیں ادھر دیکھیں, جب کوئی لاتا تھا تو حضور فرماتے تھے کیا لے کے آئے ہو, یہ کیا ہے, یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے گھر کیا ہے. بھئی آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا تو شاپر کھول کے تحفہ دیکھیں گے یا پوچھیں گے گھر کیا ہے, لیکن میرے رسول پاک کے لفظ دیکھیں, فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا. ابو بکر سجنا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو, تو رو پڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی غریب تو نہیں, میں بڑا مالدار. اب کہتا لہم اللہ و رسول, گھر اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں, اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا. حضور میں کوئی کنگال نہیں, میں مصطفیٰ والا ہوں, میں کوئی غریب نہیں, میں نبی والا ہوں, میں رب رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے تیرے پیچھے جبریل امین کھڑے, اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے, اور تیرے آنے سے پہلے وہ آ گئے تھے. تو میں نے پوچھا جبریل یہ بوریے کا لباس, عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا سارے فرشتوں کو پہنا دیا ہے, سارے فرشتوں کو پہنا دیا, سارے فرشتوں. ذرا یہ لذت تو لے بات, جب 2.5% پہ جھگڑا ہوتا ہے نا تو پھر نماز میں مزہ نہیں آتا. جب تو 2.5% پہ بھی اڑا رہتا ہے نا, پھر درود و سلام پڑھتے طبیعت معاذ اللہ پریشان ہوتی ہے. جب الجھے ہوئے پھر مسائل اور ہیں. پھر میرے محبوب کریم بولے, ابو بکر رب کریم نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے. یا رسول اللہ وہ کیا, فرمایا رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ اس حال میں وہ رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے. یہاں اقبال بولے, کہنے لگے خود ہی کو کر بلند اتنا, خود ہی کو کر, یہ وہ درجہ ہے, یہ وہ مقام ہے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. فرمایا رب پوچھتا ہے آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں. تو پھر ابو بکر صدیق بھی کھول کے روئے, کہا یا رسول اللہ میں کل بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی تھا, میں آج بھی اپنے رب سے
بڑا ہی راضی ہوں. یہاں لوگ لے کے بھی نہیں راضی ہوتے. ابو بکر سارا کچھ دے کے بڑے ہی راضی ہیں, سارا کچھ دے کے. شریعت کا قاعدہ ہے کہ سارا مال آپ اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتے, قانون شریعت ہے. حضرت ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ سارا دینا ہے, فرمایا نہ بھائی چوتھا حصہ دے, 3 حصے بچوں کو دے. حضرت ابو لبابہ نے کہا تھا میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں, احادیث موجود ہیں, حضور سارا مال دینا ہے, فرمایا نہ بھائی چوتھا حصہ دے, 3 حصے بچوں کو دے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے, سارا اللہ کے رستے میں دیتا ہوں, فرمایا نہ 3 حصے بیٹی کو, چوتھا حصہ دے. تیرے بچے لوگوں کے ہاتھ دیکھے میں گوارا نہیں کرتا. ان سے کہا کہ چوتھا حصہ دو تب قبول کروں گا. ابو بکر صدیق سے فرمایا تو سارے لے آ, تیرا سارا ہی قبول ہے, تو سارے لے آ تیرا. اور ایک لفظ حدیث میں ایسا ہے, آپ یقین کریں, غلام ہوں کسی فقیر کا, تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو آپے سے بات باہر نکل جاتی ہے. حضور کا ایک فرمان ہے, جب اس پر توجہ آتی ہے نا تو مطلب یہ کہ لفظ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں, بکھر جاتے ہیں, اور دل کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ معراج ہے, یہ اصل ہے, یہ حقیقت ہے. وہ ترمذی کے لفظ ہیں, پر آپ یقین کریں کہ لگتا یہ ہے کہ دنیا محبت ساری سمٹ گئی اس میں. نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع ہی نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا. اور پھر اگلے لفظ ایسے ہیں کہ روح وجد کرتی ہے. میرے کریم محبوب فرمانے لگے جس کا بھی مال آیا میں نے بیگانہ سمجھ کے خرچ کیا ہے, اور جب ابو بکر کا آیا ہے تو میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا ہے. میں نے اپنا سمجھ کے, مجھے پتا ہے یہ شکوہ نہیں کرے گا, یہ شکایت, یعنی اس کو سارا بھی تروڑ مروڑ لوں گا تو اس کے لفظوں پر کبھی حرف. اور یار کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 10 دیتے ہیں تو 20 جگہ بتاتے ہیں, جو کھانا کھلاتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں, فرمایا اس کا مال میرا مال ہے, میرا, اس کو سارا توڑ کے کھا بھی جائیں گے تو یہ شکوہ نہیں کرے گا, یہ سارا میرا اپنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فوراً بول پڑے, عرض کی حضور جب میں آپ کا ہوں تو مال بھی تو آپ کا ہی ہے نا. یا رسول اللہ جب میں نے اپنا اب نہیں بچا کے رکھا تو پھر مال. حضرت مولانا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے, اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے میں بات کوئی اور بیان کرنا چاہتا ہوں تو شروع معاملہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے. مولانا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ جو سانپ تھا نا غار ثور میں, وہ 600 سال سے بیٹھا ہوا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل, تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا, اس سانپ نے سن لیا. تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملیں گے کہاں. تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں رہیں گے. تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے, فرمایا چلا جا مکے. تو وہ سانپ 600 سال غار ثور میں اس نے 70 جگہ پہ سوراخ کیے. کتنے سال بیٹھا رہا, بول کے بتائیے. آپ 6 گھنٹے بیٹھ کے دکھائیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم بڑے کمزور ہو گئے, ہمارے لیے معاملہ بڑا اور طرح کا ہے. ہماری مرضی کا کوئی بات کرے تو ہم اس سے راضی ہیں. انتظار کرنا اور یہ سارے کام کرنا یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے, یہ تو بڑی عجیب سی کیفیت ہے. میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2015 میں کراچی تشریف لائے. میں اپنے ایک سنگی کو لے کے پہنچ گیا, چھوٹا موٹا مولوی میں بھی ہوں. صبح میں 7 بجے کے 8 بجے ہم وہاں پہنچ گئے. حضرت آرام فرما رہے تھے, نمازیں انہوں نے اندر ادا فرمائی ساری. ظہر بھی ہوئی, پھر عصر بھی ہوئی, پھر مغرب بھی ہوئی, پھر عشاء بھی ہوئی. عشاء کے بعد وہ سنگی ہم سے کہنے لگے کہ آپ کتنا انتظار کریں گے. تو میں نے کہا کہ انتظار تو کرتا ہے بڑا آدمی, بڑے لوگ انتظار کرتے ہیں, تو چھوٹے لوگ تو اطاعت کرتے ہیں, ہم چھوٹے ہیں تو ان کی مہربانی ہے. اگر زیارت ہو جائے تو تب بھی ٹھیک ہے, اگر وہ کہیں نہیں ملنا. میرے سنگی ساتھ موجود تھے, صبح سے گئے اور عشاء کے بعد کا وقت آ گیا, نہیں انہوں نے ملنا تو پھر بھی ٹھیک ہے. وہ ہس بولے تھے وہ مہربانی, نہیں تو ایسا تے لاڑ ہی لڑا انہیں نے, اس کی مہربانی ہے. اگر بات ہو جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی معاملہ نہیں. تو عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ پیغام آیا کہ محفل میں جہاں حضرت جا رہے ہیں وہیں ملاقات ہوگی. تو ہم نے کہا یہ بھی بڑی نعمت ہے, جلوہ دیکھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیفیت کیا ہے, وہ رنگ کیا ہے, ان کا انداز کیا ہے. پیچھے جا کے بیٹھ گئے تو پھر ان کا حکم آیا کہ اس کو ذرا آگے آئے. جب میں اسٹیج پہ گیا تو فرمانے لگے مجھے سویرے ہی پتا تھا آپ آ گئے, کوئی عرض نہیں, اتنا کوئی انتظار تو بندہ کر ہی لیتا ہے. اب یقین کریں وہ دن کی جو لذت ہے نا وہ آج تک گئی نہیں طبیعت سے, وہ سرور گیا نہیں. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس سے ڈبل بھی انتظار کبھی ہو جائے, پر ایک دفعہ زیارت پھر نصیب ہو جائے. کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں. 600 سال وہ سانپ بیٹھا رہا, 600 سال اور 70 اس نے سوراخ کیے غار ثور میں.
لیکن وہ بھی عاشق تھا نا. اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا, ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا. وہ غار ثور کی تو لذت یہ والی تھی, ایک میں ایک میرے محبوب. اس نے 70 سوراخ کیے ہوئے تھے. جناب ابو بکر صدیق نے کہا حضور آپ ٹھہریں, میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے. تو نبی کریم علیہ السلام رکے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی, کہیں چادر پھاڑ کے رکھی, اتنے سوراخ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ایڑی رکھ دی. تو اب وہ سام بھی شکوہ کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالا ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی, 70 سوراخ کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دی ہے, یہ سارے ہی بند کر دیے, جو بچ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی. اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنگ مارے. سام کا جب ڈنگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے, گرمی. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہمارے شارحین نے لکھا روئے نہیں, وجود اتنا گرم ہوا کہ آنسو ٹپک پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا نا ذرا پیر. پھر انہوں نے ہٹایا تو میرے مصطفیٰ میں لعاب دہن لگایا. مولانا معین الواعظ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قدم ہٹایا نا تو پھر وہ سانپ باہر نکلا, اپنا سر نکالا اور کھڑا ہو کے حضور کا دیدار کرنے لگا. تو نبی کریم نے فرمایا تیرا کام ہو گیا, اب تو جا, مجھے اور ابو بکر کو رہنے دے. وہ نکل گیا. یہ کیفیات ہے, یہ محبت ہے, یہ وارفتگی ہے, یہ سوز ہے, یہ درد ہے. یارو یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چیز جینے کا بھی مزہ دیتی ہے, مرنے کا بھی مزہ آتا ہے. مرنے کا بھی مزہ, سرور آتا ہے انسان اس میں جب یہ کیفیات شامل ہوتی ہے نا. رنگ اور ہوتا ہے, درد اور ہوتا ہے, ذائقہ اور ہوتا ہے, کیفیت اور ہوتی ہے. پھر کوئی شوق نہیں رہتا اعلیٰ کپڑوں کا, بڑی گاڑی کا, لمبے چوڑے معاملات کا. پھر تو انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی مجھے محبوب کی بات سنائے, کوئی اس کی شان میں کوئی شعر سنائے, کوئی اس کا ذکر سنائے, کوئی مل جائے نا کبھی کہ میرے تال چھیڑ دے, کوئی ملے, کوئی بات کرے, کوئی ذکر کرے. پھر انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے ان لفظوں کو, ان لوگوں کو جو پکڑ کے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جائیں. بڑا پیار کیا میرے کریم محبوب. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے میٹنگ بیٹھی تھی بدر والے دن, ہم بات کر رہے تھے خطرہ کہاں ہے, دلیل لوگوں کی ڈیوٹی کہاں لگائی جائے. شیر خدا بھی چاہ رہے تھے کہ میں وہاں ڈیوٹی دوں گا, تو کہتے ہیں سمجھ آئی کہ سب سے زیادہ خطرہ نبی کریم علیہ السلام کے عریش مبارک کا ہوگا, حضور کے خیمے کو, چھپر مبارک کو. قریش مکہ سب سے زیادہ حملے وہاں کریں گے جہاں حضور ٹھہرے ہوں گے. طے ہو رہا تھا کس کی ڈیوٹی لگائیں, کس کو وہاں ذمہ داری سونپیں. کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے اور میں تیار تھا وہاں جانے کو, اچانک ابو بکر صدیق آ گئے. کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ہم نے کہا جناب ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ وہاں ڈیوٹی کس نے کرنی ہے. تو فرمانے لگے یہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں, میں نے تو عرض کر بھی دیا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہاں ڈیوٹی میں ہی کروں گا. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضور آپ کے ساتھ کون ڈیوٹی کرے گا؟ فرمانے لگے کسی کی بھی ضرورت نہیں, کوئی ماں نے لال جنا ہی نہیں, کوئی جنا ہی نہیں ماں نے لال جو ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی پاک تک پہنچ جائے, کسی کی ضرورت ہی نہیں. میں اکیلا کافی ہوں مصطفیٰ کریم کے خیمے کا پہرا دینے کے لیے. یہ اعزاز, یہ شان, یہ لطافت. اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے بھی پر حضرت ابو بکر کو چاہا تو کمال ہی کر دیا, چاہا تو کمال ہی کر دی, کمال ہو گئی. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو دردہ یہ تو نے آج کیا کیا؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا آج تو گلی میں چل رہا تھا اور ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا, گلی میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو. خبردار اس کے آگے نہیں چلنا, ابو بکر صدیق کو کمر نہ ہونا چاہیے. شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک بات لکھی ہے, بڑی نرالی ہے, وہ بھی بڑی نرالی. مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ, جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. بڑی شاندار عجیب بات لکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. یہ حضور کا فرمان ہے, وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. قدر کھو دیتا ہے نا ہر روز کا آنا جانا, اور بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں. تو کہا کہ وقفے سے ملا کرو. حضرت ابو ہریرہ بھی تھے, دیگر لوگ بھی تھے, حضور نے فرما دیا. حضرت ابو بکر صدیق بھی سن رہے تھے. زور کی نماز پڑھی گھر چلے گئے, عصر پڑھی تو گھر چلے گئے, مغرب پڑھی تو گھر چلے گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 دفعہ حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے, ابو بکر نہیں آئے, ابو بکر نے کہتے 3 دفعہ پوچھا. تو میں پھر پہنچ گیا, میں نے کہا ابو بکر 3 دفعہ حضور نے پوچھ لیا کہ ابو بکر نہیں آئے, ابو بکر نہیں آئے. تو جناب صدیق اکبر دوڑے, حضور حکم. فرمایا کہاں تھے صبح سے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے.
تو محبوب فرمانے لگے تمہیں تھوڑی کہا تھا، تمہیں تھوڑی کہا تھا، تو نہ جایا کر یار، تو رہا کر، تو رہتا ہے تو دل جمع رہتا ہے، تو یہاں موجود ہوتا ہے تو دل. اب یقین کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں دل کرتا ہے انہیں بندہ خرید کے پاس رکھ لے، ان کو خرید لے، یہ یہیں رہیں، یہ جائیں نہ، اس لیے کہ ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، ان کا طرز حیات اور ہوتا ہے، طرز غلامی اور ہوتا ہے، طرز فرما برداری اور ہوتا ہے، انداز اور ہوتا ہے. فرمایا تو نہ جایا کر، یہی رہا کر. اور میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تو صرف میرا غار میں ہی ساتھی نہیں، قیامت میں جب میں حوض کوثر تقسیم کروں گا تب بھی تو میرے پاس ہی بیٹھا ہو. قیامت کے دن حوض کوثر کی تقسیم میں بھی تو میرے ساتھ ہی ہوگا میرے نبی کریم علیہ السلام. اور ایک بات اور سن لے جاتے جاتے، کچھ لوگ ساتھ بڑا رہتے ہیں پر بات کم کم مانتے ہیں. کہتے ہیں میں جھاڑو جو دیتا ہوں آستانے، مجھے وظیفہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں وہاں ہر وقت حاضر جو رہتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے شجرہ پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے ان کی بات سننے کی، بات میں وہاں رہتا جو اتنا ہی کافی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے نوکری بھی کھول کے کی اور نبی پاک کی بات بھی کھول کے مانی، کھول کے مانی. جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کر دیا. یہاں تو لوگ سوچتے ہیں نا، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، کہتے ہیں میں وہیں ہوتا ہوں، میرے پر نسبت ہے، وہی کافی ہے. مجمع لگا ہے صحابہ کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سب چپ کر گئے. حضور نے دوبارہ پوچھا تو جناب صدیق اکبر بولے، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ اللہ نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج جنازے میں کس نے شرکت کی؟ لوگ خاموش ہو گئے. تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے توفیق مجھے عطا فرمائی. فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. فرمایا کس نے آج لوگوں کو دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، پیغام دیا، کون ہے؟ عرض کی حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ بھی خدمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سن، قیامت کے دن ایک دروازہ جنت میں ایسا ہوگا جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف نمازی گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف حاجی گزریں گے، ایک سے سخاوت کرنے والے گزریں گے. لیکن جب تو آئے گا نا تو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر سے داخل ہو جا، ادھر سے، ہر دروازے سے آواز آئے گی. اس لیے کہ مجموعی طور پر عمل کیا زندگی میں، مجموعی طور پر. کہنا ایک جگہ میں حاضر تھا تو وہاں دستار فضیلت کا جلسہ تھا، تو ایک مولانا نے تقریر کی، جس طرح تاجر کہہ لیتا ہے نا جی میں الحمدللہ اگر کمائی کرتا ہوں تو غریبوں کو بھی دیتا ہوں، سمجھا لیا نا اپنے آپ. رشوت لینے والے نے بھی ایک دلیل گاڑ لیا، وہ کہتا ہے میں امیروں سے نہیں، میں غریبوں سے نہیں لیتا. تو امیروں کا حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ نے آپ کی لگائی ہے کہ آپ حساب کریں امیروں کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ ہم نے نا یہ دلیلیں گاڑ لی ہیں، یہ ہم نے دلیل گھاڑ لی ہے کہ وہی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی. میں حاضر تھا تو ایک مولانا تقریر کی جی، عالم ساری رات. یہ صرف علماء کی بات نہیں، ہر طبقے نے اپنے بارے میں اس طرح کی چیزیں یاد کر لی ہیں، ہم نے رٹ لی ہیں. جیسے خامند نے یاد کر لیا ہے کہ کسی غیر کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو اللہ عورت کو حکم دیتا، نبی پاک حکم دیتے کہ وہ خامند کو سجدہ کرے. تو بی بی نے بھی یاد کر لیا ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی کے حق میں بہتر ہے. سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں، دوسری کی مرضی کی چیز کسی نے یاد نہیں کی، سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں یاد کر لی. تو مولانا تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے جی حضور نے فرمایا ہے کہ عالم ساری رات سویا رہے اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے. پھر دوسرے آئے انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی، تیسرے آئے تو انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی. تو میرا نمبر آیا تو میں نے کہا جی یہ جو حدیث آپ سنا رہے ہیں نا، یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ عالم ساری رات عشاء پڑھ کے سوئے، فجر کے وقت اٹھ کے فجر پڑھے، اور عابد ساری رات نماز پڑھے تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ 70 عابد بھی عبادت کریں اور عالم سویا رہے تو ان 70 سے سونے والے عالم کا درجہ. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا اس کا بھی خیال رکھو کہ یہ حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی، یہ غوث پاک کو بھی آتی تھی حدیث، اور بڑے عالم تھے، پر وہ تو عشاء پڑھ کے مصلے پہ بیٹھتے تھے اور فجر تک مصلے پہ بیٹھے رہتے تھے. حالانکہ یہ حدیث انہیں بھی آتی تھی، یہ حدیث خواجہ معین الدین چشتی کو بھی آتی تھی، اور وہ بڑے عالم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عشاء پڑھتے تھے اور فجر تک مصلے پر بیٹھے رہتے تھے. حضرت عثمان غنی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں نہ ہوگا اس زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تو کوئی نہیں نہ ہوگا، پر وہ عشاء کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے اور فجر سے پہلے پہلے قرآن پاک ختم کر لیا کرتے. تو دلیلیں صرف بحث کے لیے یاد نہ کریں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یاد نہ کریں، اپنے وجود کو سکون دینے کے لیے دلائل نہ یاد کریں.
میں دین کے کس دائرے سے کس طرح بچ کے نکل سکتا ہوں، اس کے لیے دلائل یاد نہ کریں، عمل کے رستے پہ آئیں، عمل کے رستے پر۔ جناب ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے، زکوٰۃ کتنے فیصد دینی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ شکر ہے 3-4 لوگوں کو تو پتہ ہی ہے نا جی، باقی بھی ان سے سن کے یاد کر لیں کتنے فیصد ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اب کچھ اور نے بھی پروگرام بنا لیں، کتنی جی؟ چلو اب ٹھیک ہو، 2.5% ہے نا جی۔ آپ یقین کریں کسی تاجر سے آپ بات کر کے دیکھ لیں، 6 گھنٹے مناظرے کے بعد وہ مانتا ہے کہ 2.5% دوں گا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ قرضہ بھی ہے، 2.5% زکوٰۃ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے میری بہن بھی حصہ مانگ ہی لے، پیسوں میں سے اس کا بھی نکل، کیونکہ پروگرام نہیں نا جی، ارادہ نہیں۔ زکوٰۃ 2.5% ہے تو کہتے ہیں جی وہ نا میں نے تولا ہے سونا، پورا نہیں بنتا ابھی، وہ تھوڑی سی کمی ہے۔ یہ اس وقت دلائل ہیں، اس وقت ابحاث ہیں جب دینے کا پروگرام ہے۔ اور تاجروں نے اب ایک نیا سلسلہ شروع کیا، کہتے تھوڑی تھوڑی سارا سال ہی دیتا رہتا ہوں، تھوڑی تھوڑی کر کے۔ آپ نے جس سے 5 کروڑ روپیہ لینا ہو وہ اگر کہے کہ 10,000 مہینے کا لے لو، لے لیتے ہو؟ ہمارے فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ جب زکوٰۃ دو نا تو ایک آدمی کو ساری دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی کو لوگوں نے زکوٰۃ دی تو اتنی دے دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا، بہت بڑا کاروبار اس نے سٹارٹ کر لیا تھا۔ معیار نہیں ہے نا جی تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں، کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دکان میں جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں وہ زکوٰۃ کے دور پہ دینی شروع کر دیتے ہیں، جو مال نہیں بیک رہا اس کو زکوٰۃ بنا دو، کیوں؟ دینے کا پروگرام نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، ذرا زندگی دیکھو، کہتے ہیں جس دن کلمہ پڑا 40,000 دینار تھے، اور کلمہ پڑے ابھی مجھے چند مہینے گزرے تھے، سارے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیے، پھر مال کمایا، پھر 4,000 دینار تھے، 4,000۔ جس دن ہجرت کے لیے نکلا 4,000 تھے، انہیں بھی پتا تھا 2.5% دینا چاہیے، ان کی بھی بیٹیاں تھیں، جوان بھی تھی، چھوٹی بھی تھی، ان کے بھی بچے تھے، لیکن دین کو ضرورت ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاجت ہے، تو فرماتے ہیں اشرفیاں تھی میرے گھر میں، پیسے تھے، درہم تھے، دینار تھے، میرے والد بوڑھے تھے، ان کو خیال تھا کہ ابو بکر ساری دولت نہ لے جائیں، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر سے جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس طرح کرنا، ایک گڑا چھوٹا سا تھا، گڑا ٹویا، اس میں پیسے ہوتے تھے، فرمایا اس میں روڑے رکھ دینا، اوپر ٹاٹ ڈال دینا، والد نابینا ہے، اگر پوچھے نا پیسے تو ان کا وہاں ہاتھ لگا دینا، انہیں پتا چلے ابو بکر سارا مال لے کے نہیں گیا۔ فرماتے میں ہجرت پہ جانے لگا تو 4,000 سارے لے گیا، سارا مال ہی یار، 2.5% کے لیے رٹا پڑا ہوا ہے، 2.5% کے لیے لوگ بحث کر رہے ہیں، 2.5% کے لیے دلائل چاہیے، کئی مفتیان کرام سے پوچھیں گے، پھر پروگرام بنائیں گے دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اور جس دن تبوک کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا، جناب صدیق اکبر فرماتے شے کوئی نہیں تھی، غربت کے دن تھے، کمزوریاں تھیں، مال اس دن کاروباری حالات کم تھے، یہاں لوگوں کا کاروبار جب ڈاؤن ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسجد کا 200 بند کرتے ہیں، سب سے پہلے مدرسے کا بند کرتے ہیں، سب سے پہلے خواہش کرتے ہیں کہ وہ جو غریب کو جاتا ہے نا اس کو بند کرو، یہ زیادہ نقصان دے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالات خراب تھے، جیب دیکھی تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ مصطفیٰ کریم کو پیش کر سکوں، تو پھر کیا کیا؟ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے نا گھر کے اندر کپڑا بچھایا، اور پھر صدیق اکبر نے کیا کیا کہ توا بھی رکھا، برتن بھی رکھے، اس پہ چولہا بھی رکھا۔ ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر گھر والوں سے کہا کہ ایک ایک جوڑا پہن لو، ادھر دیکھو میری طرف، ایک ایک جوڑا پہن لو، اور باقی نا سارے جوڑے بھی یہاں رکھو۔ اور پھر جب لوگ بچوں نے دیکھا نا کہ ابا تو کپڑے بھی رکھوا رہا ہے، کیا بنے گا؟ فرمایا تمہیں تو ایک ایک جوڑے کی اجازت دے رہا ہوں نا، ذرا میری طرف دیکھو۔ خود اندر گئے تو ٹاٹ کا لباس پہن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے، کپڑے بھی اتار کے زمین اسی میں رکھے، سارا کچھ باندھا، لباس ٹاٹ کا، تن تندور تے ہڈاں دا بالن، تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ ہر چیز لپیٹ کے نا تو نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے، ہر چیز۔ میرے محبوب کا بھی انداز دیکھو، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا، گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ دیکھیں ادھر دیکھیں، جب کوئی لاتا تھا تو حضور فرماتے تھے کیا لے کے آئے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے گھر کیا ہے؟ بھئی آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا تو شاپر کھول کے تحفہ دیکھیں گے یا پوچھیں گے گھر کیا ہے؟ لیکن میرے رسول پاک کے لفظ دیکھیں، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا، ابو
बकर सजना घर क्या छोड़ के आए हो? तो रो पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह मैं कोई गरीब तो नहीं, मैं बड़ा मालदार हूं। अब कई तला हूं अल्लाह व रसूल, घर अल्लाह भी छोड़ आया हूं, अल्लाह का रसूल भी छोड़ आया। हुजूर मैं कोई कंगाल नहीं, मैं मुस्तफा वाला हूं, मैं कोई गरीब नहीं, मैं नबी वाला हूं, मैं रब रसूल को घर छोड़ आया हूं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तेरे पीछे जिब्रील अमीन खड़े और उन्होंने टाट का लिबास पहना हुआ है और तेरे आने से पहले वो आ गए थे। तो मैंने पूछा जिब्रील ये बोरिए का लिबास? अर्ज की या रसूल अल्लाह अबू बकर ने पहना है तो रब को इतना पसंद आया सारे फरिश्तों को पहना दिया है, सारे फरिश्तों को पहना दिया, सारे फरिश्तों। जरा ये लज्जत तो ले बात की। जब 2.5% पे झगड़ा होता है ना तो फिर नमाज में मजा नहीं आता। जब तू 2.5% पे भी अड़ा रहता है ना फिर दुरूदो सलाम पढ़ते पढ़ते तबीयत माज़अल्लाह परेशान होती है। जब उलझे हुए फिर मसाइल और हैं। फिर मेरे महबूब करीम बोले अबू बकर रब करीम ने एक पैगाम भी भेजा है। या रसूलल्लाह वो क्या? फरमाया रब फरमाता है कि अबू बकर से पूछ के बताएं कि इस हाल में वो रब से राजी है कि नाराज है। यहां इकबाल बोले, कहने लगे खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर, ये वो दर्जा है, ये वो मकाम है, खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले फिर खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। फरमाया रब पूछता है आप राजी हैं कि नाराज हैं? तो फिर अबू बकर सिद्दीक भी खोल के रोए, कहा या रसूलल्लाह मैं कल भी अपने रब से बड़ा ही राजी था, मैं आज भी अपने रब से बड़ा ही राजी हूं। यहां लोग लेके भी नहीं राजी होते। अबू बकर सारा कुछ दे के बड़े ही राजी हैं, सारा कुछ दे के। शरीयत का कायदा है कि सारा माल आप अल्लाह के रास्ते में नहीं दे सकते, कानून शरीयत है। हजरत उबई बिन काब ने कहा था या रसूलल्लाह सारा देना, फरमाया ना भाई चौथा हिस्सा दे, 3 हिस्से बच्चों को दे। हजरत अबू लुबाबा ने कहा था मैं इस पर दलाइल दे सकता हूँ, अहादीस मौजूद है, हुजूर सारा माल देना, फरमाया ना भाई चौथा हिस्सा दे, 3 हिस्से बच्चों को दे। हजरत साद बिन अबी वकास ने कहा था या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी एक ही बेटी है, सारा अल्लाह के रास्ते वाले दे। हम बात कर रहे थे खतरा कहाँ है, दलेर लोगों की ड्यूटी कहाँ लगाई जाए। शेर खुदा भी चाह रहे थे कि मैं वहां ड्यूटी दूंगा, तो कहते हैं समझ आई कि सबसे ज्यादा खतरा नबी करीम अलैहिस्सलाम के अरीश मुबारक का होगा, हुजूर के खेमे को, छप्पर मुबारक को। कुरैश मक्का सबसे ज्यादा हमले वहां करेंगे जहां हुजूर ठहरे होंगे। तय हो रहा था किसकी ड्यूटी लगाएं, किसको वहां जिम्मेदारी सौंपे। कहते हैं हम बात कर रहे थे और मैं तैयार था वहां जाने को, अचानक अबू बकर सिद्दीक आ गए। क्या बातें हो रही हैं? तो हमने कहा जनाब हम प्रोग्राम बना रहे कि वहां ड्यूटी किसने करनी है। तो फरमाने लगे ये करने वाली बात ही कोई नहीं, मैंने तो अर्ज कर भी दिया नबी पाक की बारगाह में कि या रसूलल्लाह यहां ड्यूटी मैं ही करूंगा। तो हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक से कि हुजूर आपके साथ कौन ड्यूटी करेगा। फरमाने लगे किसी की भी जरूरत नहीं, कोई माँ ने लाल जना ही नहीं, कोई जना ही नहीं माँ ने लाल जो अबू बकर के होते हुए नबी पाक तक पहुंच जाए, किसी की जरूरत ही नहीं। मैं अकेला काफी हूं मुस्तफा करीम के खेमे का पहरा देने के लिए। ये एजाज, ये शान, ये लताफत। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी पर हजरत अबू बकर को चाहा तो कमाल ही कर दिया, चाहा तो कमाल ही कर दी, कमाल हो गई। हजरत अबू दरदा कहते एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया अबू दरदा ये तूने आज क्या किया? हुजूर क्या हुआ? फरमाया आज तू गली में चल रहा था और अबू बकर सिद्दीक के आगे आगे चल रहा था, गली में अबू बकर के आगे आगे चल रहा था। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? फरमाया ना किसी पे सूरज तुलू हुआ ना गुरूब हुआ जो मेरे अबू बकर से अफजल हो, खबरदार उसके आगे नहीं चलना, अबू बकर सिद्दीक को कमर ना होना चाहिए। शाह वलीउल्लाह साहब ने एक बात लिखी है, बड़ी निराली है, वो भी बड़ी निराली। मिसले तावीज़ होते हैं ना कुछ लोग, जब भी मिलते हैं शिफा होती है। बड़ी शानदार अजीब बात लिखी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। ये हुजूर का फरमान है, वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है। कदर खो देता है ना हर रोज का आना जाना, और बड़ी दिलचस्प होती हैं बेतरतीब मुलाकातें। तो कहा कि वक्फे से मिला करो। हजरत अबू हुरैरा भी थे, दीगर लोग भी थे, हुजूर ने फरमा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी सुन रहे थे। जोर की नमाज पढ़ी, घर चले गए, असर पढ़ी तो घर चले गए, मगरिब पढ़ी तो घर चले गए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते 3 दफा हुजूर ने पूछा अबू बकर नहीं आए, अबू बकर नहीं आए, अबू बकर ने कहते 3 दफा पूछा तो मैं फिर पहुंच ही गया। मैंने कहा अबू बकर 3 दफा हुजूर ने पूछ लिया कि अबू बकर नहीं आए, अबू बकर नहीं आए। तो जनाब सिद्दीक पर दौड़े हुजूर हुक्म, और मैं कहाँ थे सुबह से। अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपने तो फरमाया था वक्फे से मिला करो मोहब्बत बढ़ती है।
تو محبوب فرمانے لگے تمہیں تھوڑی کہا تھا، تمہیں تھوڑی کہا تھا، تو نہ جایا کر یار، تو رہا کر، تو رہتا ہے تو دل جمع رہتا ہے، تو یہاں موجود ہوتا ہے تو دل ہے۔ اب یقین کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں دل کرتا ہے انہیں بندہ خرید کے پاس رکھ لے، ان کو خرید لیں، یہ یہیں رہیں، یہ جائیں نہ، اس لیے کہ ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، ان کا طرز حیات اور ہوتا ہے، طرز غلامی اور ہوتا ہے، طرز فرما برداری اور ہوتا ہے، انداز اور ہوتا ہے۔ فرمایا تو نہ جایا کر، یہی رہا کر۔ اور میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تو صرف میرا غار میں ہی ساتھی نہیں، قیامت میں جب میں حوض کوثر تقسیم کروں گا تب بھی تو میرے پاس ہی بیٹھا ہو، قیامت کے دن حوض کوثر کی تقسیم میں بھی تو میرے ساتھ ہی ہوگا میرے نبی کریم علیہ السلام۔ اور ایک بات اور سن لے جاتے جاتے، کچھ لوگ ساتھ بڑا رہتے ہیں پر بات کم کم مانتے ہیں، کہتے ہیں میں جھاڑو جو دیتا ہوں آستانے پہ، مجھے وظیفہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں وہاں ہر وقت حاضر جو رہتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے شجرہ پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے ان کی بات سننے کی، میں وہاں رہتا جو ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نوکری بھی کھول کے کی اور نبی پاک کی بات بھی کھول کے مانی، کھول کے مانی، جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کر دیا۔ یہاں تو لوگ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، کہتے ہیں میں وہیں ہوتا ہوں، میرے پاس نسبت ہے، وہی کافی ہے۔ مجمع لگا ہے صحابہ کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سب چپ کر گئے۔ حضور نے دوبارہ پوچھا تو جناب صدیق اکبر بولے عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ اللہ نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج جنازے میں کس نے شرکت کی؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے توفیق مجھے عطا فرمائی۔ فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا کس نے آج لوگوں کو دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، پیغام دیا، کون ہے؟ عرض کی حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ بھی خدمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سن، قیامت کے دن ایک دروازہ جنت میں ایسا ہوگا جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف نمازی گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف حاجی گزریں گے، ایک سے سخاوت کرنے والے گزریں گے۔ لیکن جب تو آئے گا نا تو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر سے داخل ہو جا، ادھر سے ہر دروازے سے آواز آئے گی، اس لیے کہ مجموعی طور پر عمل کیا زندگی میں، مجموعی طور پر، اور اپنے لب و لہجہ۔ اتنی نوکری کی حضرت صدیق اکبر نے، اتنی نوکری کی، کسی جگہ بھی کوئی دعویٰ نہیں۔ حضور نے بڑا فرمایا ہے کہ ابو بکر نے بڑی نیکیاں کی اسلام کے ساتھ، جناب صدیق اکبر کا کوئی دعویٰ نظر ہے؟ یہ وہ مزیدار شخص تھا جس نے کبھی حضور سے دعا کے لیے بھی نہیں کہا، دعا کی تکلیف بھی کبھی نہیں دی، وہ ہاتھ اٹھانے پڑیں گے، لفظ ادا کرنے پڑیں گے، یہ تکلیف بھی نہیں دی۔ علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا جس دن حضور کا موڈ مبارک، طبیعت مبارک بڑی اچھی دیکھو نا تو میری بخشش کی دعا کرا دینا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا، کوئی لفظ نہیں ادا کی، لوگوں کو لاتے، حضرت عثمان غنی نے ان کی تبلیغ پہ کلمہ پڑھا، حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، ان لوگوں کو لاتے اور لا کے نا انہیں آگے بٹھاتے، خود پیچھے بیٹھ جاتے، پیچھے۔ میرے بھائی دعا کے لیے بھی کبھی نہیں کہا، یہ وہ وفا ہے جس وفا کا دنیا میں کہیں بھی کوئی جواب موجود ہے۔ اپنے آپ کو مرتب کرے۔ ہم لوگ بڑی بے ترتیب زندگی گزارتے ہیں، بڑی بے ترتیب زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے کہ آج تھوڑا بہت کر لیں، اپنے آپ کو راضی کر لیں، جس طرح بچے کہتے ہیں کہ چلو آج کسی طریقے چھٹی کر لینا، آج کا دن تو گزرے، کل سکول کا ٹائم آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ اس طرح نہ کریں، مرتب کریں اپنے آپ کو، اپنے آپ میں ترتیب دیں۔ ساری زندگی سامنے والے کی اخلاقیات ٹھیک کرتے اگر گزر جائے تو اپنا معاملہ رہ جاتا ہے۔ اچھی سوچ، اچھا رویہ، وفاداری والی زندگی۔ میں نے ایک جملہ کہا ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آیا ہو، کہ اگر یہ عشق، یہ وارفتگی، یہ پیار، یہ وفا پیدا ہو تو جینے کا بھی مزہ آتا ہے اور مرنے کا بھی مزہ آتا ہے، پھر جینا مرنا بڑا لذت اور ذائقے والا ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ کہنے عشق تے اگ دوویں ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو مین تے پانی، مینوں دسو عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ تے کچھ نہیں بچدا، جتے عشق ہے خدا کا۔ حضور کدھر تھے؟ بولے نا۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے ماں اب قیت اللہ و رسول
میں گھر میں خدا چھوڑا. اقبال نے کہا تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات. بس حضور کی ذات سے آگے پیچھے سوچ گئی ہی نہیں, کبھی دائیں بائیں دیکھا ہی نہیں, کبھی سوچا ہی نہیں, کبھی مزاج ہی نہیں گیا, کبھی معیار ہی نہیں ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اور پھر لطف کی بات پتہ کیا ہے, مزے کی بات, یہاں سب سے زیادہ ٹینشن پتہ کس آدمی کی ہوتی ہے, جو کچھ خرچ کرتا ہے نا کسی ادارے میں, اس کی بڑی پریشانی, اس کو مناسب پروٹوکول نہ ملے تو بگڑ جاتا ہے. اس لیے میرے جیسے مولوی حضرات چودھری صاحبان کے نام ذرا بڑے بنا سوار کے لیتے ہیں, وہ کئی دفعہ جگہ نہ ملے مسجد میں پھر بھی بگڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم تھا ہی نہیں لبی تھوڑی بزیت. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے مرحلہ, یہ پروٹوکول بڑی مصیبت ہے, بڑا مشکل مرحلہ ہے, سب سے مشکل یہ والا مرحلہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق, خرچہ سب سے زیادہ, نوکری سب سے زیادہ, تابعداری, پیار, فرما برداری, بیٹھنا سب سے پیچھے ہے, پیچھے ہو کے دائیں بائیں, بتانا نہیں, ذکر نہیں کرنا. یہ جو محبت کے اندر ہوتی ہے نا, یہ رکاوٹ نہیں ہوتی, یہ اصل میں محبت کی دوڑ ہوتی ہے. یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں نا, میں نے کہا تو آگے گزر کے تو دکھا. یہ محبت کی, بھائی ایک محبوب کے زیادہ محب ہوں تو ان کے اندر اس کو عداوت نہیں کہتے, سمجھیے گا بات, یہ بھی محبت کی. فاستبقوا الخیرات, اللہ خود کہتا ہے آگے بڑھو ایک دوسرے سے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے یہ کوشش کی کہ ابو بکر سے آگے گزر جاؤں, لیکن میں اس نے گزرنے نہیں دیا. اس کا انداز ہی بڑا انوکھا ہے, اس لیے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول ہے, اور بس آگے پیچھے جو جائے نا. ایک دن فجر کی نماز پڑھی مسجد میں, مشکات کی حدیث ہے, تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کس نے رکھا ہے بھیا آج؟ اور فرماتے میرا رات کو ارادہ تھا رکھ لوں, یہ بزرگ نے پوچھا تو میرے دل میں خیال ہے رکھ ہی لیتا تو بہتر تھا, نمبر تو لگ جاتا نا. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کس نے رکھا ہے روزہ؟ کوئی نہ بولا. اور سرکار نے فرمایا جو صرف اس لیے چپ ہے نا کہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے, وہ میں کہہ رہا ہوں ان سے بولے. حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا, عرض کی سونے تیری موج ہے نا, چپ رہنے کا حکم بھی تو ہی دیتا ہے اور بتانے کا حکم بھی, حضور رکھا ہوا ہے روزہ. حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے بڑا گھور کے دیکھا, میں نے کہا یہ لنگن نہیں دیندا بھائی, اگے حد ہو گئی ہے. خیر کہتے ہیں تھوڑی دیر کی فجر کی نماز پڑھی مسجد میں, اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ کسی نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ آج ٹائم کیا ہے؟ بولے سارے بولیے, فجر کی وقت کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں سارے چپ تھے, میں بول پڑا, میں نے کہا حضور ابھی تو فجر ہوئی ہے, مسجد سے جائیں گے تو تیمارداری بھی کر لیں گے. حضور فجر کے وقت, تو نبی پاک مسکرا کے فرمانے لگے عمر تو ذرا چپ تو کر. کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. تو حضور نے فرمایا جو چپ ہے نا کسی کو پتہ نہ چل جائے وہ بولے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے مسجد میں. تو آقا میں نے رات کو پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا وہ بیمار ہے. رات شاہ کے بعد پتہ کیا تو میں اپنے اس دوست کی عادت کو جانتا ہوں, وہ شاہ کے بعد جلدی سو جاتا ہے لیکن تہجد کے وقت ضرور اٹھتا ہے جتنا مرضی بیمار ہو. تو حضور آج میں ذرا جلدی اٹھا ہوں کیونکہ وہ تہجد میں جاگ جاتا ہے, تو حضور میں تیمارداری کر کے نماز پڑھنے آیا. حضرت عمر کہتا ہے مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا ذرا نماز موقع لینے نے میں پوچھنا بھی تینوں کام کوئی نہیں اور. فرماتے میں نے کہا یار حد ہو گئی ہے اس شخص کی, سویرے تیمارداری بھی کر رہا ہے. کہتے اللہ یہ میں نے کہا یہ رقابت نہیں, یہ محبت کی جنگ ہے, یہ محبت ہے, اس کو کوئی لوگ غلط مطلب بڑی جلدی لیتے ہیں نا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں چپ ہو گئی تھے کہ سرکار نے تیسرا سوال پوچھا. حضور نے فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کوئی صدقہ بھی دیا آج کے نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا حضور رات عشاء پڑھ کے میں نے دیا تھا. فرمایا تو عشاء کی بات کر رہا ہے, میں آج کا پوچھ رہا ہوں. آج؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا پتا تھا یہ نہیں بولنا جو بولے تھے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے توجہ حضرت ابو بکر کی طرف کر لی, میں کہا 10 پائی صدقہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جب ابو بکر بولا تو میں رویا. جب صدیق اکبر نے بات کی تو میرے چھم آنسو نکلے. میں نے کہا یار تجھ سے کوئی نہیں فتح لے سکتا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ آج میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا. حضور اس نے میرے ساتھ 2 نفل پڑھے تو کہنے لگا دادا جی بھوک لگ رہی ہے. تو میں نے اس کی دادی سے کہا کہ میرے پوتے کو 2 روٹیاں تو پکا دے. اس نے 2 روٹیاں پکائی, ایک روٹی اس نے کھا لی, بچہ تھا, دوسری ہاتھ میں پکڑ لی. حضور گھر سے باہر نکلے تو ایک مسکین دروازے پہ کھڑا تھا, کہنے لگا رات سے کچھ نہیں کھایا,
फरमाते हैं ताजी रोटी पोते के हाथ से लेके मिस्कीन को दी, फिर मैंने पता लिया वापस आया हूँ। हज़रत उमर कहते हैं पहले मैं मुस्कुरा रहा था, फिर मेरी चीख निकली, मेरे रसूल पाक के भी आंसू आए। फरमाया अबू बकर पूछ इसलिए रहा हूँ कि अभी जिब्रील आए थे और वो कह गए हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में एक हाजियों का दरवाजा है जिससे सिर्फ हाजी जन्नत में जाएंगे, एक रोजेदारों का दरवाजा है जिससे रोजेदार जन्नत में जाएंगे, एक सखियों का दरवाजा है जिससे सखी जन्नत में जाएंगे। या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक को रब का सलाम कह दे और कहे, रब फरमाता अबू बकर जब तू जन्नत की तरफ मुंह करेगा अल्लाह सारे दरवाजे खोल। जमीनी झिड़का, ठंडे हाथ और इत्मीनान के साथ वक्त गुजारने वाले और सहाबा किराम में नरम मिजाज आदमी। लेकिन एक दिन उनके वालिद आए हुजूर की बारगाह में और आके कहने लगे मिस्कीन को देंगे, तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया उमर तू जरा चुप नहीं करता? तो हजरत उमर कहते मैं फिर समझ ही गया कि बोलना किसने है। हजरत सिद्दीक अकबर बोले, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म ना देते तो मैं ना बताता, मेरे हिस्से में ये अल्लाह ताला ने नेकी अता फरमाई है फजर से पहले। वो किस तरह? अर्ज की हुजूर नमाज के लिए उठाऊं तो मेरा पोता भी उठ गया था। हुजूर मैं नमाज सुन्नत अदा करने लगा या नफल पढ़ने लगा तो उसने अपनी अम्मा से रोटी का मुतालबा कर लिया, तो उसकी अम्मा ने 2 रोटियां बना दी। तो हुजूर एक रोटी उसने खाई तो एक उसके हाथ में थी। मैं दरवाजे पे निकला हूं तो सामने एक भिखारी खड़ा था और कहने लगा है मदीने वालों रात का भूखा हूं। कहते मैंने उसी वक्त अपने पोते से वो रोटी लेके उस मिस्कीन को दे दी। ए मदीने वाले हबीब, अगर आप हुक्म न देते तो न बताता, मैं ना फजर पढ़ने से पहले मिस्कीन को खाना दे के आया हूं। यहां तक तो लफ्ज मिशकात में भी हैं, लेकिन अगले दुर्रे मंसूर में इमाम सयूती ने लिखे हैं, मेरे रसूल करीम फरमाने लगे अबू बकर जन्नतियों की 360 अलामतें हैं, किसी में एक भी पाई जाए तो वो जन्नती है, लेकिन अल्लाह का फजल है मेरे अबू बकर में सारी पाई जाती हैं, मेरे सिद्दीक में सारी पाई जाती हैं। हमें देखना चाहिए। आज सारा दिन गुजर गया ना जी, 11-12 बजने को है। 1 मिनट के लिए सिर्फ सोचना है कि सुबह फजर से लेकर अब तक नेकियों के खजाने में कुछ है जमा हुई कि नहीं हुई। कोई तस्बीह दरूद पाक की। हमारे यहाँ तो जो मस्जिद के हुजरे में बैठ के तनकीद कर रहा होता है ना, मौलवियों पे, पीरों पे, जमातों पे, महफिलों पे, मस्जिद के हुजरे में बहुत बड़ा तज्जिया निगार जो उधेड़ पुधेड़ के रख रहा होता है सबकी माज़अल्लाह शख्सियात को, उस बंदे को आप सुबह 1.5 घंटे से बैठा बहस कर रहा है, उसको तस्बीह देना कि 3 तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ो, उसे काम याद आ जाता है, साथ ही उठ के निकल जाता है। बहस करना आसान और अमल करना मुश्किल हो गया, क्योंकि हमें जायका वहां मिलता है। खुदा रा वापस लौटे। एक बात तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि भरोसा हमेशा अल्लाह रसूल पे, नवाबों पे, सेठों पे, दुनियादारों से भरोसा थोड़ा पीछे करें, निकलें थोड़ा सा। गरीबी नाज करने वाली चीज़ है, ये मायूस होने वाली चीज़ नहीं, अगर इसकी लज्जत को आप समझे तो। और दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज की, दुनिया आर्जी है तो इसको आर्जी ही समझें, आगे के लिए भी देखें कि हमारे पास क्या है। और तीसरी बात, हमें पता है कि हमारे पास दुनिया का माल कितना है, तो ये भी पता होना चाहिए। मेरे जैसे बंदे को भी पता होना चाहिए कि उसने कितनी तकरीरें इसलिए की हैं कि लोग उसे जाने, उसके मुरीद बने, उसके पीछे भागें, और कितनी तकरीरें उसने इसलिए की हैं कि अल्लाह रसूल राज़ी हो जाए। उसे पता होना चाहिए। हमें खबर होती है, हमारे पास सारी वोकेबलरी मौजूद है, सारी हमारी हिस्ट्री हम जानते हैं कि कहाँ हमने खैर की है, कहाँ हमने दिखावा किया है, कहाँ हमारी नीयत क्या थी, कहाँ हमारा इरादा क्या था। ये वो तरबियत है जो इंसान को पाक करती है। ये वो तालीमात हैं जो मेरे और आपके रसूल ने हमें अता फरमाई हैं। अपनी मजबूरी के सबब मैंने पहले गुजारिश की बात करने की, इन्हीं लफ्ज़ों पे छुट्टी लूँगा। महफिल ना मेरे नाम की है ना किसी और के नाम की है, ये रसूलुल्लाह के नाम की है। हम शख्सियात के कायल नहीं, नज़रियात के कायल हैं। मुझसे पहले यहाँ पता नहीं कितने लोग आए, तकरीरें करके गए, हमारे बाद दुनिया में खिताब होते रहेंगे। ये आप शख्सियात पर इसको मौकूफ़ करना छोड़ दें, ये नज़रियात पर आप इसको मौकूफ़ रखें। आपकी अपने महल्ले की मस्जिद का इमाम भी जब जुमा पढ़ाने मिंबर पर बैठ जाए तो फ़ौरन उसके सामने बैठे और सुने वो क्या कह रहा है। निकल आएँ आप इन चीज़ों से कि कानों की लज्जत लेनी है और जायका लेना है। महफिल में बैठिएगा, इसको सुनिएगा, इसलिए कि ये मुस्तफ़ा करीम के नाम की महफिल है। और तनकीद से बालातर होके उसने अखलास के साथ इस महफिल को आप मुलाज़ा फरमाइए। किसी को मजबूरी ना हो तो बात अलग है, वरना किसी एक के लिए मेरे समेत कोई शख्स ना उठे। अल्लाह ताला आपको सलामत बाकरामत रखे। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।